السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ جب بھی آپ کا ریلیشن شپ خراب ہونے لگے، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے یا جو بھی ایکس وائی زی ریلیشن شپ ہے، اگر خراب ہونے لگے تو آپ نے فوراً سے پہلے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں ہمیشہ جس طرح سے ایک زندگی ہماری ایک ہی ڈائریکشن میں نہیں چلتی کہ ہمیشہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں یا ہمیشہ ہماری زندگی میں غم ہی غم ہوں، غم اور خوشیاں یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر 2 لوگ ہوں وہاں پر کنفلکٹ بھی ہوتے ہیں، تنازعات بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ یہ نارمل ہے۔ جہاں پر 2 برتن اکٹھے ہوں گے وہ کھٹکیں گے ضرور، تو اس چیز سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ لیکن جب یہ لمٹ کراس ہونے لگ جائیں، جب بہت زیادہ کنفلکٹ ہونے لگ جائیں، جب بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہونے لگ جائیں، تو سمجھ جائیے کہ اب یہاں پر کوئی پرابلم ہے۔ اب آپ نے اس پرابلم کو دیکھنا ہے، پرابلم کی جڑ کو دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے ریلیشن شپ میں کیا پرابلم ہے۔ دیکھیے، بہت سارے ریلیشن شپ میں کوئی نہ کوئی تھرڈ پرسن آ جاتا ہے، وائف کی طرف سے یا ہسبینڈ کی طرف سے۔ وائف کی طرف سے عموماً کوئی نہ کوئی فیمیلز آ جاتی ہے جو کہ ان کو اپنے ہسبینڈ کے خلاف کر دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ اور یہ ایک بڑی ٹیکنیک ہے، پہلے اپنے بارے میں بتا دیا کہ میرے والا تو اس طرح کرتا ہے، پھر جب یہ اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہیں کہ جی میرے والا بھی ایسا ہے، تو پھر وہاں پر وہ کوئی اس طرح کی بات کر دیتی ہیں جو کہ ان کے دل پر لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کا آپس میں ہسبینڈ وائف کا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس میں بہت زیادہ تنازعات، جھگڑے، لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پہلا کام تو آپ یہ دیکھیے کہ کہیں کوئی تھرڈ پرسن تو نہیں آ گیا۔ اگر آ گیا ہے تو اس سے اب دوری کیسے اختیار کرنی ہے، اب یہ ٹیکنیک آپ کو خود ہی کوئی نکالنی پڑے گی۔ اب یہاں پر راستہ آپ کو خود کوئی نکالنا پڑے گا کہ اب میں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو اس انسان سے کیسے بچا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس طرح کی سچویشن میں کمیونیکیشن گیپ نہیں آنے دینا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب تھوڑی بہت لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کمیونیکیٹ کرنا، بات چیت کرنا وہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا ہی نقصان دہ ہے۔ جب آپ بات چیت کرنا ختم کریں گے تو وہ ریلیشن شپ اور زیادہ بگڑے گا، اور زیادہ کنفلکٹ ہوں گے، اور زیادہ اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو بات چیت خود کرنے کی کوشش کریں، وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ اگر خود سے پرابلم سالو نہیں ہو رہی، آپ نے اپنے پارٹنر سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کو کوئی سیدھی بات نہیں کہتا، یا آپ نے اپنے 100% جب دے دیا اس کے بعد بھی کوئی سامنے سے رسپانس نہیں آ رہا، پھر آپ ہیلپ لیں اپنے فیملی کی، کسی بڑے کی، اور اس فیملی کے بڑے سے آپ نے ہیلپ لینی ہے جو کہ آپ دونوں کے لیے معتبر بندہ ہو، جو کہ آپ کا پارٹنر وہ بھی اس کو مانتا ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ بڑا معزز بندہ ہے، آپ بھی اس کو دل سے مانتے ہو۔ اس سے ہیلپ لیں کہ ہمارا ریلیشن شپ خراب ہو گیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ لوائل بندہ ہونا چاہیے جو کہ آپ دونوں کا خیر خواہ ہو، آپ دونوں کا مخلص ہو۔ کہیں ایسے بندے سے ایڈوائس مت لیجیے گا جو کہ اندر ہی اندر آپ سے جیلس ہوتا ہو، آپ سے حسد کرتا ہو، اندر ہی اندر اس نے آپ سے کوئی دشمنی پال رکھی ہو۔ تو ایسے بندے سے آپ نے ایڈوائس نہیں لینی، وہ تو آپ کو ظاہری سی بات ہے الٹی ایڈوائس کرے گا۔ اگر کوئی بندہ آپ کو نہیں ملتا تو پھر آپ پروفیشنل ہیلپ لیں۔ اور پھر جب آپ کا ریلیشن شپ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد ریلیشن شپ کی باؤنڈریز وہ کریٹ کریں۔ آپ اپنے پارٹنر کو بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، پارٹنر سے بھی پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ریلیشن شپ کی باؤنڈریز جو ہیں، ایک سپیس جو ہے، یہ ریلیشن شپ کی بڑی خوبصورتی ہے۔ جب آپ سامنے والے انسان کی کوئی پرسنل پرائیویسی کا کوئی خیال رکھیں گے، اس کو تھوڑا سپیس دیں گے، تو بڑی خوبصورتی سے آپ کا ریلیشن شپ چلے گا۔ لیکن جب آپ ایک دوسرے کی باتوں میں، ایک دوسرے کی زندگی میں بہت زیادہ گھسنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر پھر کنفلکٹ آئیں گے۔ تو ریلیشن شپ کی جو باؤنڈریز ہیں وہ آپ نے ضرور سیٹ کرنی ہے۔ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے پارٹنر سے، اور پارٹنر کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ سے، وہ جب آپ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے تب یہ پرابلم آپ کی سالو ہوگی۔ اور لاسٹ پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں،
حضرت واصف علی واصف کی بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ میرڈ ہیں، ہسبینڈ وائف دونوں میں سے جو کوئی ایک سن رہا ہے ان کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اپنا گھر سکون کا باعث نہ ہو تو توبہ کا مقام ہے۔ جب آپ کا ہسبینڈ ہو، آپ کی وائف ہو، آپ کے پاس اپنا گھر ہو اور اس میں آپ کو سکون نہ ملے، گھر میں رہنے کو دل نہ کرے، ہسبینڈ ہیں تو گھر میں آنے کا دل نہ کرے، تو توبہ کا مقام ہے۔ اب اس سچویشن میں آپ دونوں کے لیے استغفار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہاں پر پھر معجزے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ دیکھیے، ہماری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں یا جو کچھ بھی برا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب آپ استغفار کریں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ آپ دین سے دور جائیں گے، اللہ سے دور جائیں گے، ناشکرا پن آپ کی زندگی میں ہوگا، تو کبھی گھر میں آپ کے ریلیشن شپ میں سکون آپ کو نہیں ملنے والا۔ تو دین کے ساتھ جڑ کر رہیں، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ وہ ہمیشہ مضبوط بنا کر رکھیں، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو رزلٹ 100% ملے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کو رپلائی کرنے کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔